سلام على آل خير النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الصادق عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم الآخرة، وتدعوا للمريض فتقول اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك. معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہے کہ آج ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے آپ تمام سامعین محترم کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور جناب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلتے ہوئے دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ سلسلہ گفتگو ثواب الاعمال اور عقاب اعمال کے بارے میں ہے۔ یہ چند جلسات ثواب الاعمال سے مختص ہے۔ 2 جلسے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر چکا کہ جس میں صلوات بر محمد و آل محمد کا کتنا ثواب ہے، اور اسی طرح نماز کے بارے میں عرض ہوا، اور آج کچھ عرائض اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مربوط ہے، اور کچھ عرائض مریض اور بیمار اور کسی بیمار کی عیادت کرنے اور بیمار کے لیے کتنا ثواب ہے، اس بارے میں کچھ احادیث آپ لوگوں کے سماعت کے نظر کر رہا ہوں۔ چنانچہ اصل موضوع سے پہلے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا ثواب پہلے عرض ہوا کہ کس قدر ثواب ہے، اور اس بارے میں 2 روایات ہیں، کتاب شرح لمعہ میں بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، نماز کے بعد اگر تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ورد کرے تو اس کے لیے 1 رکعت نماز کا ثواب 2000 یا 4000 کے برابر اضافہ کر دیتا ہے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا کا ثواب اتنا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 1000 رکعت سے زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اس روایت میں جو کہ شرح لمعہ میں بیان ہوا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح باعث بنتی ہے کہ اگر 2 رکعت نماز اگر انسان پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ورد کرے تو اس کا ثواب 4000 برابر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے سفینہ نجات کی کشتی ہے۔ اہل بیت اطہار جن کی سیرت کو اپنا کر اور جن کی محبت کو اپنے دلوں میں اپنا کر اور ان کے دشمنوں سے بغض اور عناد کا اظہار کر کے ہم اپنے آخرت کو اور اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ائمہ طاہرین علیہم السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ہم اہل بیت اطہار کے مصائب سن کر یا ہمارے ذکر کر کے وہ کوئی آنسو بہائے یا ہماری خوشیوں میں خوشیاں منائے
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مختلف مقامات پر جہاں پر اس کے لیے وحشت اور اندوہناک مواقع اور مقام آئے گا، وہاں پر ہماری محبت اس کے لیے کام آئے گی۔ وہاں پر محبت اہل بیت اسے فشار قبر کے وقت اور اسے احضار موت کے وقت اور اسے برزخ سے گزر کر اور صراط مستقیم پر گزرتے وقت وہاں محبت اہل بیت علیہم السلام کام آئے گی، اور وہاں پر اس کے لیے ایسا مددگار اور ایسا سائے کرنے والی شخصیت ہوگی کہ جس کے ذریعے اور جس کے طفیل میں ہم آرام سے وہاں سے گزر سکیں گے۔ یہ محبت اہل بیت علیہم السلام کا صلہ ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت علیہم السلام نے ہم اور آپ کے لیے کچھ اور دروس عطا کیے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو واقعاً اس کے عاقبت بخیری یقینی ہے۔ چنانچہ بیمار اور بیمار کی عیادت کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے روایت منقول ہے، نقل ہوئی ہے کہ بیمار کے لیے کیا کچھ دعا کرنا ہے اور کس طرح اس کی عیادت کرنی ہے، اور کہاں مومن کے لیے بیماری کیا کوئی بلا ہے یا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ائمہ اطہار نے اپنی روایات میں ہم تک پہنچائی ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، لوگو عودوا المرضى واتبعوا الجنائز یذکرکم الآخرۃ وتدعوا للمریض فیقول اللہم اشفہ بشفائک وداوہ بدوائک وعافہ من بلائک۔ آپ جائیں کسی مریض مومن کے پاس اور اس کے لیے دعا کریں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آپ مومن کے لیے دعا کریں جو بیمار ہے۔ اس کے لیے کس طرح دعا کریں کہ آپ جب اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ اس کے لیے پہلے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جایا کر، اور اسی طرح جنازوں میں شرکت کیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حکمت یہ ہے اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں بھی موت اور آخرت جو ہے اس کی یاد تازہ کر دیتی ہے یہ چیزیں، کیونکہ اگر ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے اپنی صحت اور سلامتی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کی قدر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر جنازے میں جائے تو انسان کے لیے یہ تذکر ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی ایک دن اس نے بھی اسی طرح مرنا ہے، چل کر نہیں جانا ہے بلکہ اسے بھی کندھے پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ تذکر ہے، کیونکہ تذکر ہی فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کا مصداق یہی ہے کہ جنازوں میں جائے، مریض کے پاس جائے، ہسپتالوں میں جائے اور قبرستان میں جائے تاکہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان قبر میں جائے، اپنے آباء و اجداد کی طرف نگاہ کرے، ان کے قبروں کو دیکھیں، اور ان کے علاوہ ایسے ایسے افراد اور ایسے ایسے جوانوں کی قبر کو دیکھیں کہ جو دنیا میں بہت ہی نیک اور صالح افراد بھی تھے، اور ظاہری طور پر بعض افراد گنہگار بھی تھے۔ ہر قسم کے لوگ وہاں پر ملیں گے اور ہر قسم کے لوگوں کے قبور وہاں پر انسان کو دیکھنے میں آئے گی، اور جب انہیں دیکھیں گے تو اس وقت انسان اپنے طرف متوجہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف فرما رہے تھے، اس وقت کوئی شخص جس کا نام حضرت حزقیل پیغمبر ہے کہ کہیں پر عبادت میں مصروف تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، کیا کبھی دنیا کی محبت اور لالچ یا کبھی گناہ بھی آپ کے تصور میں ذہن میں آئی ہے کہ گناہ کرنے کا بھی ارادہ کیا ہو، یا دنیا کی محبت بھی اگر آپ کے دل میں آیا ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کبھی گناہ کا تو میں نے ارادہ نہیں کیا ہے، لیکن جب بھی دنیا کی محبت میرے دل میں آ جاتی ہے تو میں فلان جگہ پر اس درے میں ایک قبرستان ہے، وہاں پر جا کر اس قبرستان کے اور اس قبر پر میں جاتا ہوں اور اس لوح کو میں پڑھتا ہوں کہ جس کے اوپر اس صاحب قبر نے خود اپنی زندگی میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوح میرے قبر پر لگا دینا۔ اور اس لوح پر کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ لکھا ہوا تھا وہاں پر کہ اس نے 1000 ملکوں کو فتح کیا ہے، 1000 شہروں کو اس نے آباد کیا ہے، 1000 لشکروں کو اس نے تحت تیغ کیا ہے اور ان پر غلبہ حاصل
حاصل کیا ہے، 1000 عورتوں سے، باکرہ لڑکیوں سے انہوں نے شادی کی ہے، لیکن آخر میں وہ لکھتا ہے کہ ان تمام مال و متاع کے باوجود، ان تمام عیاشوں کے باوجود ایک دن وہ آیا کہ اب میں قبر کے اندر مٹی اپنا بچھونا بنا کر اور پتھر کو اپنے لیے تکیہ بنا کر میں سو رہا ہوں اور میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جب میں اس قبر کو دیکھتا ہوں تو دنیا کی محبت بھی میرے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ائمہ طاہرین کا یہ فرمانا کہ قبروں کی زیارت کرو اور بیماروں کی عیادت کرو اور اسی طرح جنازوں میں شرکت کرو، ان کا یہ فلسفہ ہے اور ان کی یہ حکمت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے مریضوں کے لیے دعا کر اور ان کے لیے یوں کہو اللہم اشفی بشفائک، پروردگارا تو اپنے شفا کے ذریعے ان بیماروں کو اور ان کی علاج کر اور ان کو شفا دے، وداوہ بدوائک اور اپنے دوا کے ذریعے ان کی دوا کرے، وعافہ من بلائک اور ان کو اپنے بلا اور مصیبت سے ان کو عافیت اور ان کو صحت سلامتی عطا کرے اور ان کو بلاؤں سے چھٹکارا عطا کر۔ یہ روایت ہے، چنانچہ ثواب عیادت مریض کے باب میں ہے اور بحار الانوار میں بھی ہے اور اصول کافی میں بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس جب اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے کچھ پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ کو کچھ یعنی عیادت کے کچھ آداب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بیمار کے پاس اگر انسان جائے تو اس کے لیے کوئی معمولی تحفہ لے کر جائے۔ یہ روایت مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93 پر مشتمل ہے کہ مریض کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جائے، یا کوئی پھل یا کوئی ایسی چیز جو اسے اچھی لگے یا اس کے لیے گوارا ہو، کوئی ایسی چیز لے کر جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اور دوسری چیز اس بیمار کے لیے دعا کرنا ہے کہ دعا کرنا بیمار کے لیے اور اس کے سامنے جا کر انسان دعا کرے تاکہ وہ یعنی اپنے لیے وہ آسانی اور ہلکا وہ تصور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کو حوصلہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، انشاءاللہ آپ یعنی روب صحت ہیں اور آپ کی صحت اب ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی یعنی بہتر ہو رہا ہے۔ اس طرح اس کو حوصلہ دے دے، یہ نہیں کہ اگر اس کے سامنے جا کر انسان جو ہے نا امیدی کا اظہار کرے، بلکہ اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ چنانچہ اور چوتھی چیز جو ہے بیمار کے پاس جا کر زیادہ دیر تک ٹھہرنا نہیں۔ یہ آداب عیادت مریض میں سے ہیں کہ جانے کے بعد جلدی وہاں سے اٹھ جائے، کچھ دیر کے لیے وہاں پر ٹھہریں اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیمار جو ہے اس کو اپنی بیماری کی وجہ سے وہ تکلیف میں رہتا ہے اور اسے کہیں رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے یا اسے استراحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب اگر انسان یا کوئی مہمان یا کوئی خبرگیری کرنے والا کوئی شخص آ کر سامنے بیٹھتا ہے تو وہ آرام صحیح نہیں کر سکتا یا وہ استراحت نہیں کر سکتا یا وہ رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ آداب یعنی عیادت مریض میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ انسان اس کے پاس زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے۔ اور اسی کے ساتھ پانچویں ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ملے اور خوش چہرے کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے اس سے ملے اور بیمار سے مسکراتے ہوئے خوشی کے حالت میں ملے تاکہ اسے بھی حوصلہ ہو۔ یہ عیادت مریض کے کچھ آداب بتا دیے ہیں۔ اور اسی طرح ثواب عیادت مریض کیا ہے تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یقول من عادى امرأ مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ 70,000 ملك ان كان صباحا حتى يمسوا وان كان مساء حتى يصبحوا مع ان له خريفا في الجنة۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کہ جو شخص اپنی یعنی اوقات میں سے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے اگر جو کوئی شخص جاتا ہے یا اس بیمار کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 ملائکہ اس کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اس کے لیے یعنی اب اس کی صحت کے لیے اور اس کی استغفار کے لیے وہ 70,000 ملائکہ اور ورد استغفار میں مصروف رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس عیادت کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔
اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے معمولی کام، کسی مریض کے پاس جانا کتنا آسان کام ہے، معمولی وقت میں آپ جا کر اس سے سلام دعا کر کے اور اس کے لیے دعا کر کے آپ اٹھ کر آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ اللہ تعالیٰ معین کرتا ہے جو اس بندے کے لیے استغفار کرتا ہے، اور اس وقت تک یعنی پورا دن، اگر وہ صبح کو جائے تو رات تک اس کے لیے وہ 70,000 ملائکہ دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ رات کو جائے تو صبح تک، رات سے لے کر صبح تک اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ وہ ثواب ہے جو اصول کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 120 پر بھی مشتمل ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابا عبداللہ یعنی امام صادق علیہ السلام سے پھر روایت ہے، من عاد مریضا شیعتا شیعہ 70,000 ملک یستغفرون لہ حتی یرجع الی منزلہ۔ یہاں پھر وہی روایت ہے اور اس سے کچھ مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے کسی مریض مومن بھائی کے پاس وہ عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ گھر سے نکل کر جانے تک اور جا کر واپس گھر پہنچنے تک 70,000 ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو یہ وہ ثواب ہے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اپنے گہربار کلمات میں بیان کیے ہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہو اور ثواب کا باعث ہو۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں کہ ان تمام روایات کا یہاں پر بیان کرنا یعنی مقصود نہیں، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ کس قدر ثواب ہے کسی بیمار شخص کی عیادت کرے اور کسی بیمار شخص کے پاس جائے اور جا کر اس کے لیے دلجوئی کرے اور اس کے لیے حوصلہ دے اور اس کے لیے دعا کرے، تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے یہ انسان کے لیے، مومن کے لیے یہ بیماری جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، رحمت الہی ہے۔ اس بارے میں بھی روایت موجود ہے کہ بیمار مومن کے لیے یہ بیماری باعث رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیمار کے لیے اگر وہ کوئی آہ نکالے درد اور یعنی سختی کی وجہ سے، اور اس درد کی وجہ سے اگر وہ آہ نکالے تو اسے تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر وہ چیخ و پکار کرے تو وہ اسے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنا کروٹ بدل لے کہ بیمار جو ہے اپنے بستر بیمار پر وہ اپنا کروٹ بدل لیتا ہے، تو ایک دفعہ کروٹ بدلنا اس کے لیے ثواب کتنا ہے؟ ثواب اتنا ہے کہ ایک شخص، ایک مومن راہ خدا میں تلوار لے کر جہاد کر رہا ہو، اس کا اتنا ثواب ہے، اور اس مریض کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ بھی روایات میں موجود ہے ثواب الاعمال میں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے، کافر کے لیے باعث عذاب اور مشکلات اور باعث سختی ہے۔ اور مومن کے لیے کیوں باعث رحمت ہے؟ اس لیے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے اس کے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ بھی بہت خوش قسمت ہے۔ بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا سارا گناہ جو ہے وہ معاف کیے جائے، اور اگر بیماری سے بھی وہ صاف پاک نہ ہو تو جان کنی کا عالم اس کے لیے سختی کرتا ہے اس موقع پر، تاکہ اس سختی کے ذریعے اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کیے جائے، اور اگر اس وقت بھی معاف نہ ہو تو فشار قبر کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور فشار قبر میں بھی اگر اس سے بھی اس کے گناہ جو ہے وہ صاف نہ ہو اور اس کے گناہ معاف نہ ہو اور گناہ زیادہ ہو تو عالم برزخ میں اس کو عذاب میں ڈال کر اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اس کے گناہوں کے لیے کفارہ کے طور پر یہ تمام سختیاں اور یہ مشکلات جو ہے مومن کے لیے پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مومن پاک اور صاف نہ ہو تب تک وہ بحث میں نہیں جا سکتا، بحث میں پاک اور صاف ہو کر جانا ہوتا ہے، لہٰذا وہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کے ذریعے نہیں، لہٰذا انسان کے لیے، مومن کے لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، یہی توبہ ہے۔ اگر یہ توبہ نہ ہوتا تو یہاں پر انسان
کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن یہ ادعا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے عمل کے بل بوتے پر وہ بہشت میں چلا جائے گا اور اپنے عمل کے بل بوتے پر اسے جہنم سے نجات مل جائے، لیکن یہ ہے کہ رحمت خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو شامل حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ انسان کے لیے 1 سال پہلے اگر وہ گناہ کرنے یعنی مرنے سے 1 سال پہلے اگر توبہ کرے تو اس کے لیے معاف ہوگا، لیکن اس کے بعد کچھ مدت آپ خاموش رہے اور کچھ وقفہ خاموش رہنے کے بعد فرمایا نہیں 1 سال زیادہ ہے، بلکہ 1 مہینہ پہلے اگر مرنے سے وہ توبہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور اس کے بعد فرمایا نہیں 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، 1 دن مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ 1 دن بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ فرمایا کہ مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان مومن اگر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر اشارہ کیا کہ اگر موت یہاں تک آ جائے یعنی حلق تک موت آ جائے، یہاں تک جان کنی کے حالت اور موت حلق تک آ جائے، اس وقت بھی مومن اگر استغفار کرے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ رحمت ہے خدا تعالیٰ کی، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے جب سوال ہوا کہ بہترین عمل کون سا ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان کے لیے مومن کے لیے، فرمایا بہترین عمل اپنے گناہوں کے لیے بخشش کا طلب کرنا اور استغفار کرنا، اور اپنے والدین عزیز و اقربا کے لیے طلب مغفرت کرنا، یہی بہترین عمل ہے اور یہی بہترین کام ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں بہترین عمل ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں طلب مغفرت کرنا ہی بہترین عمل قرار دیا۔ ہم اور آپ اب اس مہینے میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش کا سامان فراہم کریں اور توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اس مہینے میں مومنین کو ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ جو دوسرے مومن کے لیے کوئی بھی شخص دعا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کئی ہزار گنا برابر اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا۔ تو یہاں پر عرض ہوا کہ انسان مومن بیمار ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ یا 1 رات اگر اسے بخار آ جائے، امام زین العابدین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ 1 رات اگر کسی مومن کو بخار آ جائے تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ دیکھیں انسان جب تک ہم متوجہ نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سختی ہے، لیکن نہیں، ان تمام سختیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے ثواب اور اجر رکھا۔ لہٰذا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یا کسی مومن کو 1 رات بخار آ جائے تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کے لیے یہ بخشش کا سبب ہے اور مغفرت کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کو کوئی بیماری آ جائے یا اسے کوئی بخار آ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر شکر خدا بجا لائے اور اس کے اوپر صبر کرے تو 60 سال کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اور یہ بھی ثواب الاعمال صفحہ نمبر 415 پر یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس روایت میں بھی یہی فرمایا کہ کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، مومن کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اور اسی طرح 1 رات اگر سر درد میں مبتلا ہو جائے تو فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی کے تمام گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اللہ اکبر! تو کتنا رحیم و کریم رب ہے کہ جو معمولی
مصیبت اور معمولی مشکلات اور معمولی بیماری کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیتا ہے۔ تو اس طرح عیادت کرنا، اور بلکہ فرمایا کہ مریض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا عزیز ہے۔ چنانچہ یہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے، اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو اس وقت سارے بندے یہی کہیں گے، پروردگارا تو تو خالق ہے، تو رب ہے اور تو پروردگار ہے، تو تجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تو بیمار ہو اور ہم آپ کی عیادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں وہ مومن جو بیمار ہوا تھا اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مومن کی عیادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عیادت بیان کی ہے۔ اور اس روایت میں یہی فرمایا ہے کہ کیوں اس وقت اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات جو ہے مومن کے لیے شکایت کرتا ہے، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلالت کی، اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے اور میں تیری تمام حاجتوں کو پورا کرتا۔ اور یہ سفینہ بحار میں یہ حدیث نقل ہے، سفینہ بحار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 534 پر یہ حدیث نقل ہے کہ تو اس بیمار مومن کے پاس جاتے اور وہاں پر جا کر اس کی عیادت کرتے، اور اس وقت اور تو جو بھی دعا مانگتے تو میں تمہارے تمام دعاؤں کو میں قبول کرتا۔ تو اس وقت مومن جو ہے اس وقت پچھتاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت سنتے ہیں تو اس وقت پچھتاتے ہیں، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، کیونکہ اس دنیا میں جب تک زندہ ہے، جب تک یہ جان میں جان ہے، اس وقت انسان یہ تمام اعمال انجام دے سکتے ہیں اور اس وقت تک انسان یہ افعال انجام دے سکتے ہیں، لیکن جب جان نکل جائے اور اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے پروردگار کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنی موت سے پہلے ان تمام اعمال پر اور ان تمام افکار پر اور ان تمام احکام پر عمل کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کے بخشش کے لیے سامان فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگارہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، معصیت کار ہیں، بدکار ہیں، تو جانتا ہے کہ کتنا معصیت کار ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ، والدین کے گناہان صغیرہ کبیرہ اور دیگر مومنین و مومنات کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرمائیں، اور ہم سب کے عاقبت بخیر فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔